وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. مثال کے طور پر یہ ٹی وی وغیرہ میں مذاکرے آتے ہیں، لوگ بھی شکایت کریں، جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا اقتدار کی جنگ، ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل خلافت راشدہ کا چلا آ رہا تھا، تو اس میں جیسے ہمارے یہاں ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اس میں ان کی بیعت کی جاتی، تمام صحابہ کرام جو ہیں ان کی بیعت کریں تو بیعت ہوتی. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے لیے جب بیعت لی تو یہ بھی سن لیجئے تاکہ یہ غبار بھی نہیں رہے. بہت سے حضرات امیر معاویہ پر تبرہ کرتے ہیں، انہیں اپنے بیٹے کو نامزد کیوں کیا. جس وقت انہوں نے یزید کو نامزد کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا یا امیر ہوگا، اس وقت تک یزید میں کوئی خرابی موجود نہیں. امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس بات کو نقل فرمایا کہ جب حضرت امیر معاویہ نے یزید کے لیے تجویز کیا کہ اس کی بیعت لی جائے، تو امام سیوطی نے وہ دعا تاریخ الخلفاء میں نقل کی. انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی، میں یزید کو اس منصب کا اہل سمجھتا ہوں اور میں نے اس کے لیے وصیت کی، اور اگر یہ اس منصب کا اہل نہیں ہے تو تو اسے ابھی موت دے دے. اب جب انہوں نے یہ دعا کی جس کو امام سیوطی نے نقل کیا، ظاہر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو اس لائق سمجھتے تھے کہ یہ حکومت چلا لے. اب اس کے بعد خدا کا کرنا یہ ہوا، تقدیر کا لکھا کہ بیٹھنے کے بعد اس نے بہت ساری پھر جب غلط حرکتیں کی تو اب صحابہ کرام اور دوسرے حضرات اب اس سے برگشتہ ہو گئے، اور کوفے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پے در پہ جب خطوط ملنا شروع ہوئے کہ آپ آ جائیں اور آپ کے آنے کے بعد میں ہم آپ سے بیعت کریں گے اور یزید کی بیعت توڑ دیں. اس وقت اس کے حرکات جو تھے علامہ امام صمودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں، اور بہت بڑے عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں نقل کیا کہ یزید نے اپنے دور میں ایسی حرکتیں کی کہ وہ شراب پینے لگا، محرمات سے نکاح کو جائز قرار دینے لگا. اس کی ان حرکتوں سے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جو صحابی رسول شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں ان کا یہ قول نقل کیا کہ ہم نے یزید کے خلاف اس وقت تلوار اٹھائی، ہمیں یہ خطرہ ہونے لگا تھا کہ اس کے کرتوت سے کہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر دے، اس لیے ہم نے اٹھا اور امام حسین کو لکھا. اب اگر امام حسین نہیں جاتے تو کل کو قیامت میں یہ حضرات اگر دعویٰ کرتے اللہ تعالیٰ کے دربار کہ ہم نے تو اولاد رسول کو بلایا، انہوں نے آنے ہی سے انکار کر دیا اور یہ نہیں آئے، تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے امام حسین اس کے ذمہ دار. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پہلے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا. جب مسلم بن عقیل وہاں گئے تو آپ نے سنا ہوگا واقعات میں کہ وہ قتل کر دیے گئے، اور اس قتل کی خبر مواصلات نظام ایسا تو تھا نہیں، اس قتل کی خبر امام حسین کو نہ لگی اور انہوں نے کربلا کی طرف جو ہے وہ عزم کیا، اور یہ ان کا مقدر تھا. یہ بھی حدیث شریف میں جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام کی چچی ام فضل انہوں نے دیکھا کہ امام حسین گود میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو. حضرت ام فضل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوشی کا موقع کہ نواسا پیدا ہوا آپ کے یہاں. تو حضور نے فرمایا کہ واقعی نواسے کا پیدا ہونا خوشی کا موقع، مگر جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی کہ تمہارے اس نواسے کو تمہاری امت شہید کر دے گی. اور ایک روایت میں کہ جبریل امین نے جہاں آپ شہید ہونے والے تھے اس کی مٹی بھی لا کر، اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ ام المومنین کے پاس رکھی رہی. اور یہ بھی روایت میں کہ جس دن امام حسین شہید ہوئے
سرخی مائل ہو گئی. اب چونکہ یہ مقدر تھا، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جیسا کہ کتاب الدعوات ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے کہ مقدر کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر دعا. دعا جو ہے یہ مقدر کو بدل دیتی، یعنی تقدیر کو بدل دیتی. لیکن اس میں باب تقدیر، تقدیر پر جو باب ہے اس میں یہ ہے کہ تقدیر یا قضاء اور قدر جو ہے یہ دو قسم کی ہوتی، ایک ہے مبرم اور ایک ہے غیر مبرم. ایک تقدیر کی قسم وہ ہے جو کسی کے دعا سے یا تدبیر سے بدل جاتی، لیکن ایک تقدیر کی قسم یہ ہے کہ جو بالکل اٹل ہے. کوئی نبی بھی اگر کہے تو وہ نہیں بدل، یا نبی کو روک دیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ دعا مت کریں. مثلا حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول ہو گئیں، ایک سے منع کر دیا. یا منع کر دیا مراد قبول نہیں ہوئی نہیں، بلکہ 2 دعائیں کی کہ میری امت پر ایسا عذاب نہیں آئے جیسے پوری آبادیاں الٹ جاتی. ایک قوم کو جبریل امین نے آن کر ایسے زمین میں اپنے پروں کو دھسایا اور آسمان پر لے جا کر اس قوم کو اوندھا دیا. ایک قوم ایسی تھی جو بندر بن گئی. کہا یہ عذاب میری امت پر نہیں آئے، فرما قبول. چہرے امت کے مسخ نہ ہو، فرما یہ بھی قبول. اب حضور یہ دعا کرنے والے تھے کہ میری امت میں تفرقہ نہ، اختلاف نہیں. دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ میرے حبیب یہ ہونا ہے، یہ مقدر ہے، اس لیے آپ اس کی دعا مت کیجئے. تو کوئی اس میں غیر محقق آدمی انہوں نے کہہ دے ایک دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں. مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر نبی دعا کرنے سے پہلے روک دیا گیا کہ آپ یہ دعا جو ہے وہ مت کیجئے گا. تو یہ ملیں گی آپ کو حدیثیں کہ اللہ تعالیٰ حسین کو صبر دے، اجر دے، استقامت دے، مگر یہ دعا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کٹھن امتحان ہے اس سے امام حسین کو محفوظ فرما. یہ دعا نہیں. کیوں دعا نہیں کی؟ یہ مقدر تھا. ایک بات. اب رہا کہ جب ان لوگوں نے خطوط لکھے تب امام حسین گئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی سے بچ جائیں. اس لیے یہ جنگ اقتدار کی نہیں تھی بلکہ دین کی بقا اور دین کی ترویج کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اور جو یہ کہتا ہے کہ اقتدار کی جنگ تھی وغیرہ وغیرہ، کیا اقتدار کی جنگ کرنے کے لیے 72 آدمی ساتھ لے جاتا آدمی؟ آپ اگر پاکستان ہندوستان سے جنگ کرے تو کیا 80 آدمی ساتھ لے جائے، یا 72 یا 82 آدمی ساتھ لے جائے؟ یہی اس بات کی علامت ہے کہ اقتدار کی جنگ ہوتی تو لاؤ لشکر ہوتا، پورا صحابہ کرام رضوان کا جو کوفے پہ حملہ کر تہس نہس کر دے. لہذا اقتدار کی جنگ نہیں تھی، خالصتاً دینی تھی، حضور علیہ السلام کے دین کو بچانے کی اور اس کے احیاء کی جنگ تھی. یہی وجہ کہ آج بظاہر یزید نے فتح حاصل کر لی، امام حسین کو شکست ہو گئی جیسا کہ ہے واقعات، مگر کوئی یزید کے فتح کا جشن منانے والا ہے کوئی نہیں. لیکن امام حسین کا ذکر ہم یقین رکھتے ہیں کہ تا قیام قیامت جاری اور ساری رہے، لہذا ان کا یہ کہنا بالکل غلط.